یہ کیا واقعی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ڈیل کا معاملہ چل نکلا ہے؟ کیا عمران خان واقعی رہا ہونے والے ہیں فائنلی؟ وہ آ کے فرما تو یہ رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی ضعیف سی دلیل دیتے ہیں وہ کہ وہ باہر آ سکتے ہیں اس شرط پہ کہ وہ کوئی اس حکومت کو چلنے دیں. بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی حکومت اگر ہو بالکل اس کی مدت 5 سال ہے، لیکن اپوزیشن کا کام ہے اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا، اس پر آواز اٹھانا، اور حکومت کسی کی بھی ہو، چاہے وہ عمران خان اگر کل وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو جو ان کی جو ظاہر ہے ان کے جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہوں گی ان کو اس پر آواز اٹھانا چاہیے. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب جو کہ تاریخ کے طالب علم بھی ہیں، آپ ان کو ٹھیک ہے صاحب فہم، اس وقت وہ بالکل فہم سے آری باتیں کر رہے ہیں، لیکن صاحب علم تو ہیں، صاحب مطالعہ بھی ہیں، انہوں نے بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی یقیناً، مگر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. بالکل اس کس قدر ضعیف دلیل ہے کہ آپ چلنے دیں حکومت کو. بھائی چلنے دینا، حکومت چلانا حکومت کا کام ہے، اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا. ہاں ایک دائرہ اختیار، آئینی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے وہ آئینی حدود اپنی پار نہ کریں، لیکن حکومت پر تنقید کرنا، حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا، اگر یہ کام نہیں اپوزیشن کا تو پھر آپ تمام جماعتوں کا منصوبہ بنائیں، انہیں ڈبے میں ڈالیں، انہیں زور زور سے ہلائیں اور اس میں سے ایک نئی جماعت نکالیں اور کہیں ہمیشہ یہ جماعت حکومت کرے گی. آپ پھر لے آئیے اس طرح کا کوئی ماڈل. تو پھر تو کوئی پھر الیکشن، اچھا وہ کہہ رہے ہیں الیکشن تک چپ رہے. بھائی وہ الیکشن میں کیا لے کے جائیں گے؟ اگر وہ کسی چیز پہ حکومت کی تنقید نہیں کریں گے تو ان سے سوال ہوگا نا جب صحیح وہ الیکشن میں جائیں گے کہ 5 سال تک جس طرح ان کو تانا ملتا تھا فرینڈلی اپوزیشن کا، تو یہ جمہوریت کے مفاد میں نہیں. صحیح. لیکن پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے خط بھی بھیجے گئے جس میں لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیڈران جو خاص طور پہ جو جیل میں بند قیادت ہے وہ مفاہمت کے لیے آمادہ ہے. کیا عمران خان ایسی کسی شرط پہ آمادہ ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو فار دا سیک آف ہز پارٹی اور ہز ادر لیڈرز؟ ابھی تک تو دیکھیں ان کا طرز عمل اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ نظر آئے کہ، اور انہیں مطلب وہ کاتب تقدیر سے پتہ نہیں کیا لکھوا کر لائے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں لوگ ان کو عوامی تائید ان کی کم نہیں ہو رہی، وہ لوگ ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں. اب ایون ان کی، جیسے آپ نے بالکل درست کہا، یہ خبر ہمارے پاس تھی کہ پارٹی کے کچھ ان کے سینئر لیڈرز نے جو جیل میں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بالکل بات کیجئے. اور اس میں پھر آپ کے علم میں شاید ہو کہ انہوں نے ایاز صادق نے بھی درمیان میں آ کے کچھ ثالثی کی پیشکش کی، کیونکہ وہ بھی یہ چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو اب اس بات کا تو اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ اقتدار میں تو آ گئے لیکن ان سے ایسے ایسے کام کروائے جائیں گے کہ جو شاید ان کے بس میں نہ ہو. تو اس لیے وہ بھی یہی چاہ رہے ہوں گے کہ شاید انہیں مزید کچھ تھوڑی سی پولیٹیکل سپورٹ اگر مل جاتی ہے، پی ٹی آئی سے کچھ بات بن جاتی ہے، وہ اپنے بھی چاہ رہے ہوں گے فیس سیونگ کے لیے. لیکن عمران خان کی طرف سے ابھی واضح طور پر سوائے اس کے کہ وہی کہتے ہیں کہ اگر بات ہونی ہے تو ان لوگوں سے ہونی ہے جن کے ہاتھ میں اصل طاقت ہے. ان لوگوں کا جو سیاسی قوتیں ہیں، بلکہ اب ظاہر ہے وہ سیاسی قوت بھی کہاں ہے، وہ تو بالکل ہی اس وقت ضعیف ہیں، تو ان کے ساتھ وہ بیٹھنے کے لیے ابھی تک تو تیار نہیں ہے. لیکن ان کی جماعت کے کچھ لوگ، آپ کی بات درست ہے، چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے کوئی ڈائلاگ کیا جائے. تو ایاز صادق صاحب کی جو خبر آپ نے بھی ذکر کیا، ایاز صادق صاحب کی مصالحتی کوششوں میں کچھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا وہ بھی بیک آؤٹ کر گئے؟ ابھی تک تو کوئی بہت مثبت، کوئی ٹھوس قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، بٹ دا ڈیل از اسٹل آن. ڈیل سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈیل کہ جی وہ کچھ کردار ادا کریں گے، بات کریں گے، پی ٹی آئی کو وہ ٹیبل پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور ان کا جو مجھے ذرائع سے پتہ چلا ہے وہ یہ کہ ان کی جو سیلز پچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئیے، شروعات ہم سے کیجئے، اور پھر جو آپ جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی انہیں ایونچولی بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے تو وہاں تک بھی اگر آپ کو پہنچنا ہے تو ہماری کوشش ہوگی، ہم مل کے بھی بات کر سکتے ہیں، اگر ہم مل کے بیٹھیں گے تو ہماری بارگیننگ پوزیشن بڑھے گی. اور اگین دیکھیں یہ ایک بالکل دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کل ہم نے بات کی کہ نون لیگ یہ چاہتی ہوگی کہ عمران خان کسی طرح سے ڈیل کر لیں تاکہ وہ بھی اسی پوزیشن میں آ جائیں کہ جی دیکھیں انہوں نے بھی تو ڈیل کی، انہوں نے بھی تو فوج سے ڈیل کی، اگر ہم نے مشرف سے کی، باجوہ سے کی تو کون سا گناہ کر دیا. عمران خان بھی تو اسی کشتی کے سوار ہیں، انہوں نے بھی تو یہی کام کیا.